دوستو، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں زمین نے شاید کبھی صحیح طرح نہیں پہچانا، مگر آسمان ان کے نام سے روشن تھا۔ وہ نہ بڑے خطیب تھے، نہ طاقتور جنگجو، نہ مال والے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، جب اویس ملے اس سے اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ آج کی کہانی ایسے ہی اللہ کے ایک محبوب بندے کی ہے۔ یمن کا ایک چھوٹا سا گھر، جہاں ایک نوجوان اپنی بیمار ماں کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ اس کا نام تھا اویس بن عامر۔ اویس سے قرنی رحمت اللہ علیہ دن رات مزدوری اور باقی وقت صرف ماں کی خدمت، یہی ان کی زندگی تھی۔ نہ شہرت کا شوق، نہ دنیا کی چاہت۔ ایک دن اویس سے قرنی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ مدینہ میں ایک نبی آئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا دل مچل اٹھا کہ ایک بار چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھوں، ایک بار ان کی آواز سنوں، ایک بار سلام عرض کروں، مگر گھر میں بیمار ماں تھی، وہ اکیلی اویس سے قرنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے بغیر اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ ماں سے اجازت مانگی۔ ماں نے کہا، بیٹا جاؤ، مگر زیادہ دیر مت رکنا۔ اویس سے قرنی رحمت اللہ علیہ مدینہ پہنچے۔ دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن جب وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے۔ ماں کا وعدہ یاد آیا، رک نہیں سکتے تھے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر واپس چلے گئے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ چھوڑ دیتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، یہ خدمت تھی، اور خدمت اللہ کے ہاں سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب اویس سے قرنی رحمت اللہ علیہ واپس جا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یمن سے کوئی شخص آیا تھا، اس کا نام اویس تھا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ، ایک نوجوان آیا تھا، لیکن وہ آپ کو ناپا کر چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اویس جنت کے نوجوانوں میں سے ہے، اس کی ماں اس کی وجہ سے راضی ہے، اور اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ جب تم اسے پاؤ، اس سے کہنا کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے۔ سوچیں، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، وہ لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرے گا؟ جی ہاں، کیونکہ وہ دل اللہ کا محبوب تھا۔ سال گزرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک آ پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال یمن آنے والے قافلوں میں ایک ہی شخص کو ڈھونڈتے، تم میں اویس کون ہے؟ قافلے حیران ہوتے، ہم تو کوئی بڑا عالم یا امیر شخص اویس نہیں جانتے۔ ایک دن آخرکار ایک دبلا پتلا سادہ کپڑوں میں ملبوس نوجوان کھڑا کیا گیا۔ یہ اویس ہے، لیکن یہ تو بس عام سا آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے۔ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جی ہاں۔ کیا تمہیں سفید داغ کی بیماری تھی اور پھر اللہ نے شفا دی؟ جی ہاں، صرف ایک درہم کے برابر نشان باقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر نور آ گیا۔ اللہ اکبر، تم ہی ہو اویس، وہی جن کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ اویس سے قرنی رحمت اللہ علیہ چونک گئے۔ انہوں نے کبھی چاہا ہی نہیں تھا کہ لوگ ان کو جانیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے لیے دعا کرو۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اویس سے قرنی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ وہ لرزتی آواز میں بولے، اب جیسی ہستی کے لیے دعا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں اویس، تم اللہ کے محبوب ہو، تمہاری دعا رد نہیں ہوتی۔ اویس سے قرنی رحمت اللہ علیہ نے دعا کی اور پھر بھیڑ میں گم ہو گئے۔ کوئی نہ جان پایا کہ وہ کہاں گئے، کیونکہ وہ شہرت والے راستے نہیں چلتے تھے، وہ اللہ کے راستے چلتے تھے۔ دوستو، اللہ کے ولی دنیا کے سامنے نہیں چلتے، وہ اللہ کے سامنے چلتے ہیں۔ اویس سے قرنی رحمت اللہ علیہ نے نہ مال چاہا، نہ شہرت، نہ مقام، صرف ماں کی خدمت اور خلوص، اور اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا جس پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ فخر کرتے تھے۔ جو شخص اپنی ماں کا سچا خادم بن جائے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو اپنی نیکی چھپا لیتا ہے، اللہ اس کی عزت دنیا کو خود دیکھا دیتا ہے۔